اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه واتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. ہماری گفتگو گوشت، چربی اور چمڑے، میٹ، فیٹس اور لیدر میں چل رہی تھی کہ اس کا کھانا، اس کو نماز میں پہننا اور نجاست اور طہارت کہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے. اب یہ بات واضح ہے کہ ہر پاک چیز ضروری نہیں کہ اس کا کھانا جائز ہو. اب یہ بات واضح ہے کہ ہر پاک چیز ضروری نہیں ہے کہ اس کا کھانا جائز ہو. جیسے کہ خود اس مسئلے میں بعض صورتوں میں پاک ہے لیکن کھانا جائز نہیں ہے. اب مسئلہ جو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا، وہ مسئلے کو ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کسی طریقے سے بھی یقین ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو ڈسکسیبل نہیں ہے، حلال، نماز میں جائز، پاک. اگر یقین ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو کھانا حرام، نماز میں اس کا استعمال جائز نہیں کیونکہ مردار ہے وہ، اور نجس ہے. تو یہ دو ایکسٹریم پوائنٹ ڈسکسیبل نہیں ہے، اس کو زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح ہے. یہ ساری کی ساری گفتگو آئے گی اس وقت کہ جب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جانور یا جانور سے ریلیٹڈ چیز شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. چاہے ہم نے کافر سے لیا ہو، نہیں معلوم کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو یہاں پر اگر ہم مسلمان سے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہم نے کہ مسلمان سے یعنی ایک دفعہ ہم ڈائریکٹ مسلمان سے لے رہے ہیں. اس ڈائریکٹ مسلمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس نے کسی کافر سے لیا ہے یہ نہیں معلوم ہمیں، اس نے کسی کافر سے لیا ہے یہ نہیں معلوم ہے. صحیح نا؟ تو ہم نے مسلمان سے لیا، مسلمان بازار سے لیا یا مسلمان کنٹری کی پروڈکٹ ہے، تو پھر اس صورت میں فرماتے ہیں کہ پاک بھی ہے، نماز میں بھی اس کا استعمال جائز ہے اور کھانا بھی حلال ہے. ایک کنڈیشن آئی تھی، کیا تھی وہ کنڈیشن؟ کہ جب وہ اس میں ایسا تصرف کر رہا ہو کہ جو حلال گوشت کے ساتھ مخصوص ہو، حلال گوشت کے ساتھ مخصوص ہو. تو یعنی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ ایسا اس میں اس کو اس طرح ڈیل کر رہا ہے کہ جو حلال گوشت کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے کھانے کے لیے وہ دے رہا ہے. تو اگر ہم نے مسلمان بازار سے، مسلمان شخص سے یا مسلمان کنٹری کی پروڈکٹ ہے تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم ایک ایسے مسلمان سے لیں کہ جس نے کسی نان مسلم سے لیا ہے، ایک ایسے مسلمان سے لے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نان مسلم سے لیا ہے،
خوب، اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس مسلمان نے نان مسلم سے لیا ہے تو 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کریں. اگر احتمال عقلائی، جس کو پہلے ہم نے چند بار شاید ڈسکس کیا، احتمال عقلائی یعنی واقعاً پاسبل ہے کہ اس نے تحقیق کی ہوگی. کیا تحقیق کی ہوگی؟ کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اس نے تحقیق کی ہوگی. خوب توجہ فرمائیں کہ اگر یہ احتمال ہے، ہم لے لیں کسی مسلمان سے، مسلمان بازار سے، خوب عام طور پر یہی 2 آئیں گے اس میں، اور احتمال یہ ہے کہ تحقیق کی ہوگی کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا. جیسے عام طور پر یہ جی سی سی کنٹریز میں نان مسلم کنٹری سے جو وہ میٹ آتا ہے، نیوزی لینڈ، انڈیا، برازیل کی چکن، یا حتیٰ ویسٹ میں ہم ایک مسلمان سے لے رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس نے جو ہے وہ مثلا کسی کافر سے لیا ہے، یا مثلا خود ذبح نہیں کیا، خود اس کی کسٹڈی میں نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس نے فار ایگزامپل کافر سے لیا ہے، لیکن احتمال یہ ہے، چانس یہ کہ اس نے تحقیق کی ہوگی. تو پھر اس صورت میں وہی تینوں چیزیں آ جائیں گی، پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، اور نماز بھی جائز ہے، اس شرط کے ساتھ جو پہلے کنڈیشن لگائی تھی. لیکن اگر ہمیں یقین ہے، اطمینان ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی ہوگی، اب یہ یقین یا اطمینان، اس کی 2 ایگزامپل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. مثلا ایک دفعہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اتنا لاؤبالی انسان ہے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی ہوگی. دوسری ایگزامپل میڈیسن کی، کہ بعض مثلا پاکستان میں میڈیسن آ رہی ہے یا کسی بھی مسلم کنٹری میں میڈیسن آ رہی ہے، اس میں اینیمل پارٹس ہیں، اینیمل جیلیٹن ہے، اینیمل پارٹس ہیں. تو اب کنفرم معلوم ہے کہ کون سے میڈیکل اسٹور والے نے تحقیق کی ہوگی کہ وہ اس کمپنی سے کانٹیکٹ کرے اور ان سے یہ پوچھے کہ اس میں جو پروڈکٹس جو اس میں حیوان کے اجزاء ہیں وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا. تو جو فرمایا آپ نے، یہ کی پریکٹیکل مثالیں بہت زیادہ پیش آنے والی ہے، اور بالخصوص جیلیٹن کہ جو اکثر دوائیوں میں بھی کہتے ہیں کہ ڈالتے ہیں، اور وہ میڈیسن جو وہ نان مسلم کنٹری کی ہے، تو خوب یہ بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے، یہ بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے. یہ خوب وہاں پہ عام طور پر انسان کو اطمینان ہے کہ خوب معلوم ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی ہوگی، تصور نہیں ہے کوئی تحقیق کرے، بلکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ دوائی علاج کے لیے سب جائز ہے، سب جائز ہے. جو ایک عام مومن یا مسلمان کا جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے. اگرچہ یہاں پہ ایک نکتہ عرض کر دوں کہ جب ہم کوئی میڈیسن لیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں لیں تو انگریڈینٹس دیکھنا ضروری نہیں ہے، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے کہ آیا اس میں کوئی اینیمل پارٹس یوز ہوئے یا نہیں ہوئے، اینیمل جیلیٹن یوز ہوا یا نہیں ہوا ہے. بعض لوگ بہت زیادہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، خود بھی تحقیق کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی تحقیق کے دائرے میں لے کر ان کے لیے بھی جو وہ ایک مشکل کو ایجاد کر دیتے ہیں. ورنہ تحقیق کرنا ضروری نہیں کہ اس کے انگریڈینٹس کے اندر جو کہ وہ آیا اینیمل پارٹس یوز ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ واجب نہیں ہے. لیکن جب پتہ چل گیا تو یہ میں نے ایگزامپل جس چیز کے لیے دی تھی وہ بات واضح ہو گئی. بس خلاصہ کیا ہے، اب توجہ کیجیے گا، یہاں سے تھوڑا سا مشکل مسئلہ شروع ہو رہا ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ ہم نے ایک مسلمان سے گوشت یا ذبح سے ریلیٹڈ کوئی چیز لی. یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ
ذبح سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے، یعنی ذبح کے ذریعے سے اس کا حلال ہونا لازم حلال ہوتا ہو. لہذا دودھ یا ملک کی پروڈکٹس اس میں پرابلم نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کا ذبح سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی نان مسلم بھی اگر دودھ نکالتا ہے، اور اگر مثلا کرسچن ہے یا جیو ہے جو آگے چیستانی کے لحاظ سے پاک ہے، آگے خوئی کے لحاظ سے احتیاط واجب ہے کہ جس کی تفصیل آئے گی، کیونکہ اس کا تعلق یا مثال کے طور پر معلوم ہے کہ اسے مثلا چاند سے احتمال ہے کہ اس نے گلوز پہن کے شاید دودھ نکالا ہوگا، اور معلوم نہیں کہ اس ملک کی پروڈکٹ میں اس کا ہاتھ کسی بھی ایسے شخص کا ہاتھ ٹچ ہوا یا نہیں ہوا کہ جو نجس ہے فار ایگزامپل، تو بالکل وہاں پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو کہ وہ حاصل ہے، لہذا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جانور میں ان پارٹس میں گفتگو ہے جس کا تعلق ذبیحہ سے ہے، ذبح سے ہے، ذبح کے ذریعے سے وہ حلال ہوتا ہے. خوب، بس توجہ کریں. اب میں دوبارہ سے اس کو تکرار کروں. اگر ہم نے ایک مسلمان سے لیا، جس مسلمان نے ایک کافر سے لیا گوشت، چربی، چمڑا، اور یقین یا اطمینان ہے کہ اسے تحقیق نہیں کی ہوگی، یقین یا اطمینان ہے کہ اسے تحقیق نہیں کی ہوگی، تو اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے. آیا نماز میں اس کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ اب یہاں پر اس کو پاز کریں، پھر میں آپ کو اوپر لے جاؤں. ہماری گفتگو کہاں چل رہی ہے؟ جہاں پر نہیں معلوم کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یعنی پاسبلٹی ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، چاہے ہم کافر سے ڈائریکٹ لے رہے ہوں، چاہے ہم ڈائریکٹ کافر سے لے رہے ہوں. ابھی تو ڈائریکٹ کافر نہیں ہے، ابھی تو تھرو پراپر چینل ہے. ہم نے مسلمان سے لیا جس نے کافر سے لیا. اب چانس ہے کہ شاید اس لیے تو یہ معلوم ہے کہ یہ تو لاوالی انسان ہے، لیکن چانس ہے کہ جو کافر نے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، وہ پاسبلٹی عام طور پر پاسبلٹی ہوتی ہے جب تک انسان جو وہاں کے حالات سے واقف نہ ہو، اندرونی کچھ بھی نہیں پتا، بالکل پاسبل ہے. اندھیرا ہے ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا صورت حال ہے، تو اس کا مطلب پاسبلٹی ہے شاید ذبح کیا گیا ہو. جیسے عام طور پر انڈین پروڈکٹس کے بارے میں، انڈین حیوان سے متعلق چیزوں میں، کیونکہ وہاں پہ گوشت کا عام طور پر ہندو میں جو کو مسئلہ آتا ہے، تو وہاں پر زیادہ بعض لوگ تو اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، یا بعض لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، چاہے ڈائریکٹ نان مسلم سے لے رہے ہیں ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. خیر بہرحال، تو اگر بس ہماری بحث کس میں چل رہی ہے؟ جہاں پہ ہمیں نہیں معلوم کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے نہیں کیا گیا. اب آ جائیے دوبارہ ٹو دی پوائنٹ، اپنے پوائنٹ پر آ جائیں کہ ہم نے ایک مسلمان سے لیا جس نے نان مسلم سے لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی ہے، لیکن چانس ہے کہ شاید شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. اب اس صورت میں کھانا تو حلال نہیں ہے، لیکن اگر سیستانی کہتے ہیں پاک ہے، گیلا ہاتھ لگا پاک ہے. لہذا ظاہر انڈیا کا ایک چپل سلیپر جو کہ بڑے مشہور ہے، کولہا پوری شاید، تو اس میں احتمال ہے کہ شاید ذبح کرنے والے مسلمان ہو، اس کا لیدر استعمال ہو رہا ہو، لہذا وہ چپل پہنے، اور اس کا تو نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا پاک ہے. لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ نماز میں. اگر وہاں کی لیدر ہے نان مسلم کنٹری کی، اور کنفرم معلوم ہے کہ یہ اصلی لیدر ہے اور نان مسلم کنٹری کا لیدر ہے، اور ہم نے کسی مسلمان سے نہیں لیا کہ احتمال ہے کہ اسے تحقیق کی ہوگی. اور عام طور پر یہ بھی تیسری مثال میں ڈال دیں کہ مثال کے طور اپنے پاکستان میں اوریجنل اٹلی کے لیدر کی مثال کے طور پر جیکٹ، جرمنی کے لیدر کی جیکٹ آپ نے کسی مسلمان سے لی، اور عام طور پر انسان کو اطمینان ہے کہ بابا کیا تحقیق کی ہوگی کہ شرعی طریقے سے اس لیدر کو ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. عام طور پر انسان کو شاید اطمینان حاصل ہو جائے.
تو یہ بھی ایک تیسری مثال بن جائے گی جو میں نے اس ذیل میں دی. بس اس صورت میں پاک تو ہے اگر کوئی آگے چیزانی کے لیے آتے، لیکن نماز میں اس کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اور یہاں پر دونوں بزرگان میں اختلاف ہے. آگے چیزانی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. نماز بھی جو کوئی جیکٹ میں جو حتیٰ بعد میں بیان کریں گے، حتیٰ اگر ہم کافر سے لے رہے ہوں اور احتمال ہو کہ شاید شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یعنی آپ نے ڈائریکٹ اٹلی سے جو کہ وہ امپورٹ کیا، شاید شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اگر سیستانی کہتے ہیں کہ خوب کافی ہے، پاک بھی ہے اور نماز میں استعمال بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی کہتے کہ نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، جس طرح کھانے کے لیے شرط ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی طریقے سے ذبح کے بارے میں، اسی طرح نماز کے لیے یہ لیدر اور یہ جیکٹ، یہ لیدر نماز کے لیے بھی جو کو محرز ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے، کنفرم ہونا چاہیے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. یہاں پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ نماز میں آگے چیزہ نہیں کہتے کہ ملے گا، اگر سیسا نہیں کہتے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا کہ شک ہے، معلوم نہیں کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا، تو حتیٰ کافر سے بھی لیں اور احتمال ہے کہ شاید شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا تو جو کہ وہ فائدہ ہو جائے گا. یہاں تو پھر بھی ہم نے ایک مسلمان کے تھرو لیا، اگرچہ کوئی پریکٹیکلی فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں نماز اس لیدر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. خب یہ ہو گیا سارا مسلمان سے ریلیٹڈ، مسلمان یا مسلمان بازار اس سے ریلیٹڈ ہے، چاہے ہم ڈائریکٹ لیں چاہے انڈائریکٹ، یعنی کہ اس نے کسی کافر سے لیا ہو. یہ ایک پورشن کمپلیٹ ہو گیا. اب آئیے کافر کے خدمت میں چلتے ہیں. کافر سے اگر ہم لیتے ہیں تو کیا مسئلہ چلے گا؟ اچھا، جو انگلش والا میں نے آپ کی خدمت میں جو شیئر کیا ہے اس میں اس مسئلے کو بھی سالو بھی کر دیں، اس کو جس کو میں نے کٹ کر دیا ہے، کیونکہ اس کی ڈیٹیل یہاں پر ملاحظہ فرما لیں کہ مسلم کنٹری میں اگر ہم کافر سے لیں تو کیا مسائل چلیں گے. خوب، اگر اس نے ہمیں یقین ہے کہ اس نے مسلمان سے لیا، مسلمان بازار سے لیا، اور وہاں پر یہ شرط بھی آئے گی کہ اس کو کھانے کے لیے بیچا گیا ہے، یعنی وہ والا مثال کے طور پر معلوم ہے کہ وہ مارکیٹ جہاں پر کھانے کے لیے گوشت بکتا ہے، نہ یہ کہ جو کو مثال کے طور پر ایک دکان جو ڈاگ میٹس کے نام سے مثال کے طور پر جو کہ وہ ڈاگ میٹس کے اس میں مل رہی، وہاں سے اس نے لیا ہے. نہیں، وہاں سے نہیں لیا. ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ایسی جگہ سے لیا جو عام طور پر کھانے کے لیے جہاں پر گوشت بیچا جاتا تھا، وہاں سے یہ عیسائی لے کر آیا، وہاں سے یہ ہندو لے کر آیا، یہ یقین ہے تو حلال ہوگا. لیکن اگر مثال کو ہم کافر سے لے رہے اور نہیں معلوم، چاہے مسلمان بازار میں بیٹھا ہے، 5 دکانیں ہیں، ایک محمد کی ہے، خالد کی، ایک علی کی ہے اور ایک کرسٹوفر کی ہے، مثلا معلوم ہے کہ نان مسلم عیسائی ہے، تو نہیں معلوم اس نے کہاں سے گوشت لیا ہے، گھر میں خود کاٹا ہے، کہاں سے لیا، کیا کیا، ان 4 مسلمانوں سے لے سکتے ہیں. لیکن اس نان مسلم سے جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس نے کہاں سے لیا ہے، لینا جائز نہیں ہوگا. صحیح نا؟ واضح ہے یہ بات، کیونکہ ہم کافر سے لے رہے ہیں. لہذا وہ جو اس میں ہم نے کراس کیا تھا، یہ اس کی ڈیٹیل بن جائے گی، تو اس کے حساب سے اس کو فل کر دیجیے گا. شارٹ میں جس طریقے سے اس کو فل کیا جا سکتا ہے اس کو وہاں پہ فل کر دیں. یہ ہو گیا پورا مسلمان سے ریلیٹڈ. اب آئیے ہم کافر کا مسئلہ بیان کریں. کافر میں کیا ہے؟ اور کافر میں 2 صورتیں بنائی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے کہا ہم گئے کافر کی دکان پہ،
خوب اب یہ تین چیزیں ہیں، کھانا، نماز میں لیدر اور پاک. اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ کافر خود گھر پہ ذبح کرتا ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے لیے شرط مسلمان ہونا چاہیے. آگے سیستانی کی ایک جگہ احتیاط واجب ہے، لیکن خلاصہ ہے کہ شرط ہے کہ مسلمان ذبح کرنے والا ہو، اور معلوم ہے گھر پہ ذبح کرتا ہے، اس کا خود سلاٹر ہاؤس ہے جس میں سے سارے جو نان مسلم کو رکھے ہوئے معلوم ہے. اب یہاں پہ یقین ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، اور اس صورت میں وہی ساری تین چیزیں آ جائیں گی، کھانا بھی حرام اور نجس بھی ہے، اور نماز میں بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے ایک نان مسلم سے لیا، اب اس کی پریکٹیکل مثالیں بہت ساری ہیں، ہم نے نان مسلم سے لیا جہاں پر احتمال ہے کہ شاید کسی مسلمان ذابح سے مسلمان ذبح کرنے والا ہوگا اور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا اس کے سلاٹر ہاؤس میں، جو کہ فار ایگزامپل مسلمان کام کرنے والے ہوں گے. شاید ہم لے رہے ہیں کافر سے، ہم لے رہے ہیں نان مسلم سے، لیکن پاسبلٹی ہے کہ حلال طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا، اسپیشلی جہاں پر اسے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر حلال گوشت ملتا ہے. اگرچہ اس لکھے ہوئے کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے، اگر آپ کو اطمینان آ گیا تو سب کچھ صحیح ہو گیا. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے اس کا مطلب ڈاؤٹ ہے آپ کو. تو خلاصہ یہ کہ اگر ہم نان مسلم سے لیں یا نان مسلم کنٹری کی پروڈکٹ ہو اور چانس ہے کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا، تو کھانے سے تعلق اگر رکھنے والی چیزیں کراس حرام، اور اگر کھانا حرام، نجاست اور طہارت کے لحاظ سے پاک، نجاست اور طہارت کے لحاظ سے پاک ہے. اور نماز میں کیا حکم رہے گا جو پیچھے بیان کیا؟ اگر سیستانی کہتے ہیں نماز صحیح ہے، نماز میں جو کچھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آگے خوئی کہتے ہیں نخیر، نماز کے لیے آپ کو ثابت ہونا چاہیے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، لہذا نماز میں استعمال جائز نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، توجہ کیجیے گا. دیکھیں، فقیہ روایتوں میں غور کرتا ہے اور اس سے ایک حکم خدا نکالتا ہے. اور کیا وجہ ہو گئی کہ آگے کوئی یوں کہتے ہیں اور آگے سیستانی وہ کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مسئلہ تقریباً مکمل ہو گیا. دو مسئلے ہم نے پڑھ لیے، 397 اور 398. صحیح، 397 اور 398 کمپلیٹ. اب یہاں پر میں آگے کوئی اور آگے سیستانی کا یہ جو ڈفرینس ہے، اس کو ایک تھوڑا سا وقت لیتے ہوئے جو افراد فقہ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، ورنہ جو کہ فقہی مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا. جو افراد اس میں ذہنی ریسٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ ذہنی ریسٹ لے لیں. یہاں پر توجہ کریں، ایک نقطہ بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ کیوں ڈفرینس آیا آگے کوئی آگے سیستانی کا، جبکہ ہر لحاظ سے تقریباً رولز کے اعتبار سے دونوں ایک ہی نظریے کے قائل ہیں. وجہ یہ ہے کہ روایت سے کیا استفادہ ہوتا ہے. آیا، خوب غور کیجیے گا، آیا حلال گوشت جانور کا لباس شرط نماز ہے یا حرام گوشت جانور نماز کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے؟ یہ ڈفرنس ہے. آگے اچھا
توجہ کیا آپ نے؟ شرط ہے یا مانع ہے؟ مثال دے دوں آپ کو میں کہ مثال کے طور پر اخلاص قربت اللہ عبادت میں کیا ہے؟ شرط ہے. کہا زور سے ہنسنا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز میں کیا ہے؟ مانع اور رکاوٹ ہے. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا میں چلے اسی کی مثال دے دوں. اگر کسی شخص کو نماز میں شک ہو گیا کہ میری ابتدائی نماز سے اخلاص تھا یا نہیں تھا، اور شرط، اگر آپ شرط کے قائل ہیں تو شرط ہمیشہ ثابت کرنی پڑتی ہے. مانع ہوتا ہے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ چل جاتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے؟ لہذا اگر اول نماز سے شک ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے الحمد پڑھنے اور شک ہو رہا کہ پتہ نہیں میں نے تکبیرۃ الاحرام بھی اخلاص کے ساتھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، شک ہو گیا، تو شرط ضروری کہ ثابت ہونی چاہیے. لہذا نماز باطل کہتے ہیں وہاں پر فقہا. لیکن اگر آپ کو مثال کے طور پر کہے سے نماز باطل ہوتی ہے، آپ کو شک ہو گیا کہ مجھ سے ہنسی تو آئی، کہا ہوا یا نہیں ہوا، تو کہیں گے اصل عدم و کہا، اصل یہ کہ انشاءاللہ کہا نہیں ہوا، آپ کی نماز صحیح ہے. کیونکہ شرط اگر ہے تو ثابت ہونا ضروری ہے، معنی ہے تو شک میں ایڈوانٹیج مل جائے گا. جب تک کنفرم نہ ہو جائے وہ معنی آیا ہے آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. اب آئیے ہماری مثال میں، آغا خوئی کہتے ہیں کہ نماز میں حلال طریقے سے ذبح ہونا، لباس جو نمازی کا لباس ہے، اگر حیوان کا لباس ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. لہذا کوئی کہتے ہیں یہاں پر جب ہم نے ایک کافر سے لیا نہیں معلوم کہ شریعت طریقے سے ذبح کیا ہے نہیں کیا ہے، کنفرم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لہذا آپ کوئی کہتے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. جو ثابت نہیں ہے شرط، کیونکہ شرط کہتے ہیں آپ کوئی کہتے ہیں شرط ہے. آگے چیزیں نہیں کہتے ہیں نہیں شرط نہیں ہے، بلکہ روایتوں سے جو بات استفادہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مردار مانع صلاۃ ہے، نماز میں رکاوٹ اور مانع ہیں. اور بعید نہیں شاید آگے سیستانی نے جو استفادہ کیا بحسب ظاہر ایسا ہی شاید محسوس ہوتا ہے. بہرحال جو آخوئی کے مقلد ہے وہ آخوئی کو فالو کریں، آگے سیستانی کو فالو کریں. میں صرف جو سبزی فروش ہوں، مارکیٹ سے لے کر آ کر یہاں پہ جو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن بحسب ظاہر بعید نہیں کہ دیکھو بہرحال روایتوں سے شاید وہی استفادہ ہو جو آگے سیستانی کا ہے وہ ہے. بہرحال تو چونکہ آگے سیستانی کہتے ہیں معنی ہے، اور معنی کے لیے آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں شریعت کے ذبح کیا گیا نہیں کیا، چونکہ ثابت نہیں کہ یہ معنی نماز میں ہوا یا نہیں ہوا، لہذا بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا. لہذا یہاں سے فرق آیا کہ روایتوں کو دیکھنے سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ شرطیت ثابت ہوتی ہے، یعنی کنڈیشن، شرطیت یعنی کنڈیشن ہے، یا یہ چیز جو کہ وہ رکاوٹ اور معنی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں. یہ ایک نقطہ. آئیے اب ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں توجہ کریں، یہاں پر بعض فقہا جیسے مرحوم آغا خمینی وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ اگر جہاں جہاں کھانا جائز نہیں ہے وہاں تینوں نیگیٹو، کھانا بھی حرام، نماز میں بھی استعمال جائز نہیں، اور نجس بھی ہے. لہذا خمینی کے اعتبار سے مثال کے کولہا پوری اگر یہی نام ہے اس چپل کا جو لیدر سے بنایا جاتا ہے انڈیا کا، اور واقعی خمینی کے لحاظ سے اس کا کو پہننے میں حرج نہیں، لیکن اگر پسینہ ہوا یا گیلے ہو گئے تو پیر بھی نجس ہو جائیں گے. یا مثال جینس کے اوپر اگر وہ لیدر لگایا گیا ہے اور ایک درد سر ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے.
اب وہ راز میں بہت زیادہ ہو گیا آج، اسرار بہت زیادہ آپ کو درس خارج سے بیان کر دیے، لہذا اس کو فعلاً اس لیے صرف میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ بہرحال وہاں پر ایک گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں بہرحال اور شاید نہیں معلوم کہ مشہور فقہاء خمینی والی نظر رکھتے ہیں، لیکن بہرحال خمینی کی ایک نظر ہے یہ، اور بعض فقہاء کی یہ نظر ہے یہ کہ اگر معلوم نہیں کہ شریعت کی ذبح کیا گیا تو حرام بھی ہے، نماز میں بھی استعمال جائز نہیں اور نجس بھی ہے، لہذا اب توجہ کریں۔ یہاں اس نقطے کے لیے آپ کو سہمت دی تھی، توجہ کے لیے آپ کو سہمت دی تھی کیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی خوب ایک احتمال تو ہے، احتمال عقلائی ہے کہ شاید مرحوم خمینی اور یہ بعض کو کہا کہ نظر درست ہو، ذرا گل پیگانی کی بھی شاید یہی نظر تھی، شاید جو خمینی کی نظر تھی کہ شاید نجس ہو، لہذا یہ ان موارد میں سے جہاں پر احتیاط حسن ہے، اس کے لیے زحمت دی تھی آپ کو، یہ ان موارد میں سے جہاں پر احتیاط کرنا اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ ایک نان مسلم کنٹری سے آپ کے پاس والیٹ آیا، نان مسلم کنٹری کا اوریجنل لیدر، اب توجہ کریں یہاں پر، اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں کہ اوریجنل لیدر ہے یا آرٹیفیشل لیدر ہے، احتیاط اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اوریجنل لیدر ہے اور نان مسلم کنٹری سے آیا ہے، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب یہاں پر یعنی احتمال ہے کہ شاید یہ فقہا کی نظر صحیح ہے، صحیح ہے، آپ کے لیے حجت آگے کوئی کا فتویٰ ہے، حجت آگے چیستانی کا فتویٰ ہے، لیکن بہرحال یہاں پر ایک احتمال تو ہے کہ شاید یہ نظر صحیح ہو، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا مردار کا لیدر نماز میں مانے ہیں یا حلال لیدر نماز میں شرط ہے، جیسے آپ کوئی کہتے ہیں اور مانے آگے سیستانی کہتے ہیں، اب دو بزرگان میں اختلاف ہے، اور وہاں پہ بھی بزرگان ہیں مد مقابل، خمینی یا گلبیگانی ہے، اور شاید مشہور فقہاء اس بات کی قائل ہو، تو توجہ فرمایا آپ نے، لہذا یہاں پر اگر کوئی شخص احتیاط کرنا چاہے تو یہ احتیاط بری احتیاط نہیں ہے، یہ جو وہ اچھی احتیاط میں سے شمار کیا جائے گا کہ کوئی کہے کہ بھائی میں یہاں پر احتیاط کرنا چاہوں، اگر جو اس کے لیے حجت ہے، اگر وہ عمل کرے گا قیامت کے دن جو وہ اس کی اعمال باطل یعنی تاریک الصلاۃ میں نہیں آئے گا۔ ہاں جہاں پر اچھی احتیاط ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ نے نیک کام انجام دیا، آپ کو 2 نمبر بونس کے مل گئے، 5 نمبر بونس کے مل گئے، جہاں پر احتیاط شریعت نے احتیاط اچھی کہی ہے۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام نجاست اور طہارت کے پتہ نہیں یہ پاک ہے یا پاک نہیں، یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، یہ کہیں نجاست تو نہیں لے گئی، شاید کوئی چیٹے تو نہیں اڑ گئے، یہ جو احتیاطیں ہیں یہ شریعت میں ریکمنڈڈ نہیں ہے، یہ ریکمنڈڈ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ایک فتویٰ مد مقابل مشہور فقہاء کا ظاہر مشہور فقہاء موجود ہے، لہذا یہاں پر احتیاط حسن احتیاط ہے، اچھی احتیاط ہے۔ یہاں تک جو کہ یہ مسئلہ 397 اور 398 مکمل ہو گیا۔ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر جو آپ کو چارٹ دیا گیا ہے اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے گا، اور میں نے جو ہے وہ اردو کے حساب سے آپ کی خدمت میں اس کو ڈسکس کیا، انگلش والا جو ہے وہ تقریباً ہے تو صحیح، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ صحیح ہے، سوائے اس ریڈ سرکل کے جو میں نے گروپ میں بھیجا تھا، وہ اس کی ڈیٹیل میں نے جو وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ذیل میں اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ خوب، بس خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ خدا نے متعال بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین مجلس مومن منات کل مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، حاضر مجلس مومن منات کے مرحومین منتظمین کے مرحومین کل مرحوم مومن منات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم